أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم. سورہ الفتح آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان فرما رہے ہیں. آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور آپ اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اور اہل ایمان نے کہا کہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ میں طواف کر رہا ہوں بیت اللہ کا، ہم تو واپس جا رہے ہیں. آپ فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال میں طواف کرو، اس سال نہیں تو اللہ اگلے سال جو ہے طواف کرنے کے ہمیں انشاءاللہ توفیق دے گا. اور مکہ کے قریش مجبور ہو گئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے سال جو ہے عمرہ کرنے کی اجازت دیں. اللہ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا کر دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، محلق امن کے ساتھ داخل ہوگے. محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو منڈواؤ گے، ومقصرین بالوں کو تشواؤ گے. لا تخافون تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں گئے تو مکہ کے قریش نے مکہ خالی کر دیا. کوئی خوف نہیں تھا، امن کے ساتھ اہل ایمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا. فعلم ما لم تعلموا. اللہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ تمہیں قریبی فتح عطا فرمائی. یہ فتح تھی کہ قریش مکہ آپ کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے. انہوں نے آپ کی حیثیت کو تسلیم کر لیا، آپ کے دین کو ایک دین تسلیم کر لیا، اور آپ کو اگلے سال عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے. اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آپ کے لیے فتح مبین ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اہل ایمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے چلے گئے. ہمیں بھی اسی انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین کو، جس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے، اسے غالب کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.